نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو دوستو، یہ جو پچھلے دنوں واقع ہوا جس سے پوری ملک میں پوری دنیا میں بہت پریشانی بنی، اللہ تعالی ہم سب کو ایسے واقعات سے محفوظ رکھے۔ اور ان واقعات کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں۔ بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرنا سخت نقصان کا ذریعہ ہے۔ بچوں کی شادیاں جلدی سے جلدی کرنا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہے، رؤوف الرحیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر سخت ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں جو اپنے بچوں کی شادیاں تاخیر سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو الگ خطاب کر کے فرمایا کہ تم جلدی شادیاں کرو، والدین کو الگ دھمکی دی، بچوں کی شادیاں جلدی نہ کی تو بچوں کا گناہ تمہارے سر پہ ہوگا۔ اب جب شادی کا شدید تقاضا بچوں پر غالب ہوتا ہے، اس وقت ہم اپنے بچوں کو مخلوط تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے بڑے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ کچھ تو میڈیا کی زینت بنتے ہیں اور ان جیسے ہزاروں واقعات، لاکھوں واقعات جو چھپے رہتے ہیں اور وہ دنیا کے سامنے نہیں آتے، اور وہ جو ہے یعنی اندر ہی اندر وہ نقصان کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس قسم کے نقصانات سے بچنے کے لیے، اور یہ دنیا کا نقصان تو بہت تھوڑا اور چھوٹا سا نقصان ہے، قبر میں اس سے بڑا نقصان، حشر میں قیامت کے 50,000 سال کے دن میں اس سے بڑا نقصان، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو اس کے برعکس جو نیکی پہ چلتے ہیں، تقوی پہ چلتے ہیں، ان کو اللہ دنیا میں بھی خیریں اور برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور موت کے وقت بھی اللہ خوشیاں عطا فرماتے ہیں، قبر کو بھی اللہ جنت کا باغ بنائیں گے۔ قیامت کے 50,000 سال کے دن میں بھی اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو ٹھکانہ نصیب فرمائیں گے، ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو یعنی گناہ کے موقع ملے اور وہ کہیں انی اخاف اللہ، ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، اس لیے ہم گناہ سے بچتے ہیں۔ اور اسی طرح قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ پل صراط سے بجلی طرح کا پار فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک ان ناجائز حرکتوں سے بچنے والوں کو جنت کی حوریں عطا فرمائیں گے، اور جنت کی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور حلال راستہ اختیار کریں، بچوں کی شادیاں جلدی کریں، اور عمر کے کسی بھی حصے میں کوئی بندہ کوئی بندی نکاح کے بغیر ہو فوراً اگلا نکاح کر لیں، اس میں تاخیر نہ کریں، کسی بیوہ کو بغیر نکاح کے نہ رہنے دیں۔ رسول اللہ سب کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ شادیاں بے مقام سے کی، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک نورانی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت نمونے کو ہم سب اختیار کرنے والے بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بنے، اور اس میں دونوں جہانوں کی خیریں ہیں، برکتیں ہیں، کامیابیاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم جو ہے اگر ایک شادی سے تسلی نہ ہو تو دوسری شادی کر سکتے ہیں، تیسری کر سکتے ہیں، چوتھی کر سکتے ہیں، لیکن غیر عورت کو دیکھنا بھی منع ہے، سننا بھی منع ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی منع ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت پھٹکو۔ ہاں آپ یعنی جیسے بعض لوگوں کو طلب ہوتی ہے ایک روٹی کی طلب ہوتی ہے، بعضوں کو 2 روٹی کی طلب ہوتی ہے، بعضوں کا 3 روٹی سے پیٹ بھرتا ہے، نہیں بس ایک ہی روٹی کھانی ہے۔ بھائی کیسے بھائی؟ اب اس کی ایک روٹی سے گزارا نہیں ہو رہا تو وہ دوسری تیسری چوتھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہو، اللہ نے قرآن کریم میں اس کی اجازت دی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 11 شادیاں، حضرات خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان سب حضرات کی زیادہ شادیاں ہیں، پہلے اور آخری کی 4 شادیاں ہیں، درمیان والے دونوں حضرات کی 8 شادیاں ہیں، یعنی طلاق ہوئی ہے، وفات وغیرہ ہوئی، جس کی وجہ سے 8 شادیوں تک کی نوبت آئی۔ اور شادیوں کے علاوہ باندیاں بھی ہوتی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 4 شادیاں اور 4 بیویاں اور 19 باندیاں تھیں۔ تو اس طرح جو ہے
اور حضرات صحابہ کرام دیگر تک بہت سارے صحابہ کرام نے زیادہ شادیاں کی، بلکہ تمام صحابہ نے زیادہ شادیاں کی. اکا دکا صحابہ کرام ملتے ہیں جن کی ایک شادی تھی، ورنہ تمام صحابہ کرام زیادہ شادیاں والے تھے. اور اسی طرح پوری دنیا کے مسلمان اب بھی زیادہ شادیاں کر رہے ہیں، سوائے ہند و پاک کے مسلمانوں کے شادی ایک ایک کرتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں غلط راستوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حلال اتنا وافر عطا فرمائے اور اتنا وسیع عطا فرمائے کہ ہمیں حرام کا خیال تک نہ آئے اور حرام کی طرف ہماری توجہ بھی نہ جائے. اس اعتبار سے بھی ہمیں یعنی یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.